جی سوال ہے کہ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی تفہیم القرآن بالکل درست ہے یا اس میں بھی کمی بیشی ہے؟ دنیا میں قرآن کے علاوہ کوئی کتاب نہیں جو 100% درست ہو. البتہ تفسیر کے پوائنٹ آف ویو سے ٹاپ آف دا لسٹ تفہیم القرآن ہے. اور یعنی جتنے مسائل آج کل غیر مسلموں کے ساتھ ہمیں پیش آتے ہیں اپنے علماء کے غلط ترجموں کی وجہ سے، وہ آپ کو وہاں نظر نہیں آئیں گے. باقی انسانی کوشش ہے، لیکن قرآن کا تانا بانا سمجھنا ہے آپ نے، وہ تفہیم القرآن دی بیسٹ تفسیر ہے الحمدللہ. جی اگلا سوال ہے کہ فرض نماز کے بعد کے سنت اذکار فوراً پڑھنے ہیں یا نوافل کے بعد، اور جو صبح شام کے اذکار ہے اس کا صحیح ٹائم؟ ہاں جی، فرض نماز کے اذکار کے اوپر میرا مسئلہ نمبر 111 بی ہے، اور صبح و شام پہ 111 سی ہے، 111 بی اور سی. صبح و شام کے اذکار کا بیسٹ وقت ہے فجر سے کی نماز کے فوراً بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، اور فجر سے کے فرض سے فوراً پہلے بھی، فجر کا وقت داخل ہوتا ہی. اور شام کے اذکار مغرب کی اذان سے 10-15 منٹ پہلے بھی پڑھ سکتے ہیں، اور مغرب کے فوراً بعد بھی. فرض نماز کے بعد کے اذکار جو ہیں اپنے فرض کے فوراً بعد ہی پڑھنے ہیں. البتہ اگر آپ سنت نوافل کے بعد بھی پڑھیں تو تب بھی جائز ہے، لیکن وہ بخاری مسلم میں حدیث ہے جب انسان سلام پھیر کے اپنی جگہ پہ بیٹھا رہتا ہے فرشتے اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہتے ہیں. تو بہتر وقت یہ ہے کہ اسی وقت ہی پڑھ لیں. البتہ اگر آپ بعد میں بھی پڑھ دیتے ہیں کوئی حرج نہیں ہے، یہ اس طرح کو قضا نہیں ہوتے ہیں، سنتوں کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں. جی سوال ہے لیکن کہ کچھ اذکار فوراً بعد ہیں. اللہ اکبر، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اللہم انت السلام، یہ فوراً ہے. اگر سر پر تیل لگا ہو تو کیا غسل ہو جائے گا، اور داڑھی پہ تیل لگا ہو تو وضو ہو جائے گا؟ تیل کا کوئی ایشو نہیں ہے، تیل کی اس طرح کی کوئی لیئر نہیں ہے. تیل تو نبی علیہ السلام بھی لگاتے تھے اور اسی حالت میں وضو بھی فرمایا کرتے تھے. البتہ کوئی رنگ، کوئی علیحدہ سے ایک اس کی پوری لیئر چڑھی ہو، وہ علیحدہ بات ہے. اس طریقے سے بال پوائنٹ کا روشنائی کا نشان ہو، لیئر نہیں نشان، یا مہندی کا نشان ہو، یا تیل ہو، یا کسی نے ویزلین ملی ہوئی ہو، تو وضو ہو جائے گا، کوئی حرج نہیں اس کے اندر. اجماع ہے اس کے اوپر. ٹھیک. کھانا سامنے رکھ کے قرآن مجید پڑھ کر پھونک مار دینا کوئی ثابت نہیں. مسئلہ 74 میرا اصالہ ثواب پہ دیکھ لیں. اس طریقے سے کھانوں پہ پھونک نہ مارے، آپ اپنے اوپر پھونک مارے سر، کھانے پہ نہ پھونک مارے. کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھ لیا کریں. جی بچوں کا کارٹونز دیکھنا کیسا عمل ہے؟ جائز ہے. کارٹون میں مطلب کوئی شرکیہ باتیں نہ ہوں، جیسے آج کل ہندوؤں کے کارٹون بھی آئے ہوئے ہیں، تو باقی ظاہر ہے مسلمانوں کے بھی کارٹون کچھ آئے ہوئے ہیں. ابھی تو مدنی چینل نے بھی کارٹون بنائے ہیں، اس میں کچھ ٹھیک بھی ہیں کچھ غلط بھی ہیں، کچھ ڈاکٹر ذاکر نائک وغیرہ نے بھی بنائے ہوئے ہیں. جائز ہے. وہ تصویر پہلے حرام تھی، پھر مباح ہوئی، اب واجب ہو چکی ہے. تصویر کے بغیر تو علماء بیٹھتے ہی نہیں ہیں. سر دیکھیں نا، علماء کا آپ لیول دیکھ لیں. پہلے حرام تھی، پھر مباح ہوئی. مباح ہے کہ نہ حلال نہ حرام، کوئی عرض نہیں. اب واجب ہو گئی ہے. اب کیمرے کے بغیر سٹارٹ ہی نہیں ہوتے. پہلے یہاں کیمرہ رکھتے تھے، اب یہاں کیمرہ رکھتے ہیں. تو کارٹون بھی اسی طریقے سے حلال ہو چکے ہیں. اب ان کو پتہ چل گیا کہ یہ تصویر اور ماڈل اور چیز ہے. میرا یوٹیوب پہ کلپ ہے اسلامک رولنگز اباؤٹ پکچرز، وہ آپ دیکھ لیں. ٹھیک ہوگا. جی اگلا سوال ہے کہ ایسی شادی اٹینڈ کرنا جس میں میوزک چل رہا ہو، کیا کہتے ہیں اس کو؟ بالکل اینڈ پہ پہنچے. ہم تو یہ کرتے ہیں وہاں کسی کو فون کر دیتے ہیں کہ جب کھانا کھلنے لگے ہمیں کال کر دینا. تو بس اینڈ ٹائم پہ جاتے ہیں اسلامی پکڑا کے واپس. وہاں بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے، اور اپنا پروٹیسٹ ریکارڈ کروائیں، ان کو بتائیں گے بھی اس طریقے سے ہم نے نہیں آنا. جی آخری سوال یہ کہ کیا بستر پر لیٹ کر اپنے موبائل پہ قرآن مجید کی تلاوت کرنا یہ کیسا عمل ہے؟ تلاوت سے بہتر یہ ہے کہ آپ قرآن پاک ترجمے سے کھول کے پڑھیں، اور تلاوت بھی کر سکتے ہیں، اور وضو بھی کوئی شرط نہیں ہے، موبائل کے اوپر کریں. اور یہ تو ایک ماڈرن وے ہے. اور یہ باقی کہنا پاؤں لمبے کرنا، پاؤں سمیٹنا، یہ سارے مولویوں کے بنائے ہوئے ڈکوسلے ہیں. ان سے پوچھیں یہ کہاں لکھی ہوئی یہ چیزیں. انہوں نے تو پتہ نہیں کیا کچھ بنایا ہوا ہے. کسی شخص کی ذاتی شغف دین نہیں بان سکتا. جیسے امام مالک کے بارے میں آتا ہے کہ جب ان سے کوئی مسئلہ پوچھنا آتا تھا نا بتا دیتے تھے. جب کوئی حدیث سننے آتا تھا وہ پہلے وضو کرتے تھے، خوشبو لگاتے تھے، پھر ایک پراپر جگہ پہ بیٹھ کے سناتے. تو ان کا ذاتی فعل ہے نا، یہ کوئی دین تو نہیں بن گیا نا. وہ تو آپ اس کے تو کوئی اینڈ ہی نہیں، آپ جتنا مرضی احترام کرتے جائیں. دین بنا کے کوئی پیش کرنا ہے تو نبی علیہ السلام سے آپ نے پیش کرنا ہوگا. ورنہ میں نے کہا امام مالک سے ہی پیش کر رہے ہوتے ہیں، وہ تو مجھے نہیں پتا ثابت ہے کہ نہیں. ثابت ہو بھی دین واٹ کہ جی وہ مدینہ شریف میں ننگے پاؤں پھرتے تھے. میں پوچھتا ہوں کہ امام مالک تو ننگے پاؤں پھرتے تھے، ابو بکر عمر عثمان و علی کیوں ننگے پاؤں نہیں پھرتے تھے؟ یا امام مالک بڑے عاشق رسول تھے؟ خدا کے لیے اپنی عقل استعمال کریں. کسی کا ذاتی شغف اس کا ذاتی شغف ہے، ٹھیک ہے نا. صحابہ کرام علیہ رضوان سے اس لیے آپ کو اس قسم کی اوٹ پٹانگ کوئی چیز نہیں ملے گی، اور جو ملے گی وہ اوٹ پٹانگ نہیں ہوگی، وہ دین کا حصہ ہوگی. جیسے آپ کے مبارک وضو کا پانی نہیں نیچے گرنے دیتے تھے، پسینہ مبارک خوشبو کے طور پہ صرف نبی علیہ السلام کا، بزرگ بابوں کا نہیں. کبھی نہیں ہوا حضرت ابوبکر نے اپنا پسینہ کسی کو دیا ہو یا اپنا وضو کا پانی کسی کو دیا ہو، جس طرح یہ آج بیٹھ کے سارے بزرگ ایک دوسرے کے ساتھ ٹیشو پیپر پہ پونچھ پونچھ کے پسینے دے رہے ہیں.
تو غلط کر رہے ہیں نا. ٹھیک ہے جی, اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی ہے اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے, اگر جس بات میں میرے منہ سے غلط بات نکل گئی اللہ تعالیٰ معاف کر دے. سبحانک اللہم بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین. جزاکم اللہ خیرا. آمین.